لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، فرد اور معاشرہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کہیں پر افراد جمع ہیں تو ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور ایک معاشرہ تبھی وجود میں آ سکتا ہے جب فرد کی جمع افراد موجود ہوں۔ اکیلے آدمی کے ساتھ، تنے تنہا کے ساتھ کوئی بھی معاشرہ بن نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں بے شمار معاشرے ہیں، بہت ساری تہذیبیں ہیں۔ ان ساری تہذیبوں میں سکم اور کمزوری یہ ہے کہ یہ انسانی کمزوریوں کو، انسانی ضروریات کو ویسے نہیں سمجھتی جیسے انسان چاہتا ہے، سوائے ایک اسلامی تہذیب کے کہ جس نے ہمیشہ انسان کو اس بات کا حکم دیا جس میں انسان کا فائدہ ہے۔ جہاں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے اس نے کمزوری دیکھی، اس نے ہمیں منع کر دیا۔ مثلا مالی اعتبار سے ہم میں کمزوریاں آنے کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا وَلَا تُسْرِفُوا، لوگوں فضول خرچی نہیں کرو۔ اس نے ہمارے عمل کے اندر کوتاہی کو دیکھا تو اس نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیچھے نہ ہٹنا، محمد الرسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نے ہماری عقلوں کے اندر کوئی کمی دیکھی تو اس نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس نے ہمارے علم کے اندر کوئی کمزوریاں دیکھی تو اس نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اپنے رب سے علم میں اضافے کی دعا کریے۔ اسلامی تہذیب جب ہمارے اندر جسمانی کمزوری کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر خنزیر، خون، مردار اور ہر وہ شے جس پر سوائے اللہ کے کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ شریعت ہماری کمزوریوں کو سمجھتی ہے، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کسی کو بنایا ہو۔ کوئی بھی موجد، کوئی بھی انجینئر جب کسی شے کو بناتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں فالٹ کیا ہے اور اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ اللہ الرحمن جو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ ہمارے اوپر اپنا کرم کرتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے خوب واقف ہے۔ جب وہ ہمارے آپس کے معاملات کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں فراڈ کر کے ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کرو۔ شریعت جگہ جگہ پر ہمیں ان کمزوریوں سے بچا رہی ہے جہاں پر شیطان ہمیں گرا سکتا ہے، ڈھا سکتا ہے، ہمیں کمزور کر سکتا ہے۔ انہی کمزوریوں میں ایمانی کمزوریاں بھی آتی ہیں۔ ہم نے 20 مارچ کو اسی منبر پر ایک خطبہ دیا تھا کہ کرونا وائرس آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ ایک نئی وبا ہے۔ سلف کے دور میں بہت ساری وبائیں پھوٹتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے مساجد کو لازم پکڑے رکھا، انہوں نے مساجد سے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ لیکن المیہ اور بد نصیبی ہماری یہ ہوئی کہ ہمیں مسجد سے دور کیا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ وہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پر علماء کے 2 گروہ بنے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ سرے دست مسئلہ یہ آ رہا ہے جو ایک عرصے سے میری اس ناقص نظر نے دیکھا ہے، بالخصوص اپنی اس مسجد میں اور دیگر کئی ایک مساجد میں، کہ نمازیوں کی تعداد دن پہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے پکے نمازی تھے وہ اب اپنے گھروں کے اندر ہی نماز ادا کرتے ہیں۔
یہی وہ ایک ہلکی سی چھوٹ لینا تھی علماء کی، جس کی وجہ سے لوگ مساجد کی اہمیت کو بھول گئے، مساجد کی فضیلت کو بھول گئے، اس درجے کو بھول گئے جس درجے پہ آ کے 1 ریال کا 47 روپیہ لینے کے لیے یہ سعودیہ تو گیا، لیکن ایک نماز کا 27 گنا گارنٹی کے ساتھ دینے والا رب یہ اس کے پاس نہیں ہے۔ کرونا وائرس کو آڑ بنا کر مساجد سے جب ہمیں دور کیا گیا ہے، تو ہمیں اب چونکہ جب یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ کرونا ختم ہو گیا، اب پاکستان میں حالات آپے سے باہر نہیں ہو رہے، بڑی دسترس میں آ چکے ہیں، تو میرا بھائی پھر بھی ہم مساجد سے دور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ پیچھے یہ ہے کہ جو ہم نے مارچ سے لے کر، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 3 فروری کو پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا، 3 فروری سے لے کر آج دن تک جو لوگ ہمیں مساجد کی رونق نظر آتے تھے، جو 5 وقتہ نماز اپنی مسجد کے اندر ادا کیا کرتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے الا ما رحم ربی۔ اور وہ لوگ جو نماز میں کبھی کبھار حاضر ہوا کرتے تھے، ان کو تو پہلے ہی چھوٹ مل گئی اور انہوں نے مساجد کو چھوڑ دیا۔ بھائی میں کسی ایسی مسجد کی بات نہیں کر رہا جو ایک خاص مسلک کے ساتھ خاص ہو، میں ہر مسجد کا رونا رو رہا ہوں۔ ہر مسجد کے اندر ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ ہم مساجد کی اس اہمیت کو بھول گئے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، آپ نے صحابہ کے گھر نہیں بنائے، آپ نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، ہم نے پہلے رب کا گھر بنانا ہے، مسجد بنانی ہے جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر اپنے رب کی بندگی کر سکیں۔ ہمیں مکہ میں نہیں کرنے دی جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم قربان جائیں، ہم بھی مٹی ڈھو رہے تھے اور اللہ کے رسول بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا، ہر صحابی ایک اینٹ اٹھا کر لاتا ہے، عمار کو اتنا جوش چڑھا ہے کہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی جو تعمیر کی گئی تھی وہ بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی بنائی گئی۔ پھر اسلام کے اندر جو تیسری بڑی مسجد ہے عظمت کے اعتبار سے مسجد نبوی ہے، 4تھا نمبر آتا ہے مسجد قباء کا، اور پھر اس کے بعد آتا ہے ان کے علاوہ جتنی بھی مساجد دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میرا بھائی ہر وہ جگہ جس کا نام مسجد ہے، ذرا آپ اس کی طرف چل کر جائیے تو شریعت ہمیں کیا انعام دیتی ہے۔ میں آج کچھ ایسی احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم نے 20 مرتبہ سن رکھی ہیں، لیکن شاید کہ ہم بھول گئے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کو سن کر ان پر عمل کی توفیق بھی دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور یہ وہ فرمان ہے کہ جس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ لوگوں دنیا کی بڑی بڑی جگہیں، بڑے بڑے مقام، بڑے شمالی علاقہ جات تمہاری نظر میں جچے ہوئے ہوں گے اور تمہیں بڑے اعلیٰ لگتے ہوں گے، لیکن رب کی پسند کی جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، روئے زمین کے اوپر اگر تیرے رب کو کوئی چمکتا ہوا گھر لگتا ہے تو وہ مسجد ہے، تیرے رب کو اگر کوئی محبوب گھر ہے تو وہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، بڑی معذرت کے ساتھ کہ رب کو اگر کوئی بری جگہ لگتی ہے، کہیں پر رب کو بے رونقیاں نظر آتی ہیں تو وہ تیرے بازاروں میں نظر آتی ہیں، جہاں شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، بندہ ایک بار داخل ہو جائے اتنے کام نکل آتے ہیں، اس کو نماز تک بھول جاتی ہے۔ اور پھر وہ عصر کی نماز جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال بھی تباہ ہو جائے، اس کا گھر والے بھی تباہ ہو جائیں جو اپنی عصر کی نماز سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر جب بندہ میرا بھائی مسجد کی طرف چلتا ہے، ہم کسی کے گھر جائیں نا، وہ ہمارے لیے کوئی ٹھنڈا، کوئی چائے، کوئی کھانا، یہ سب تیار کرتے ہیں۔ میرا بھائی رب کے گھر آئیے، رب خالی نہیں جانے دیتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنۃ کلما غدا او راح، کوئی بندہ صبح کے وقت مسجد کا چکر لگائے
یا شام کے وقت اپنے رب کے گھر کی طرف چل کر آئے، جتنی مرتبہ بھی وہ چل کر آتا ہے تیرا رب اتنی مرتبہ جنت میں اس کی مہمان نوازی تیار کرتا ہے، اتنی مرتبہ اس کے لیے رب تیرے میزبانی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور پھر میرا بھائی جب آپ مسجد کی طرف چل کر آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ مسجد نبوی کے ساتھ کچھ پلاٹ فروخت ہو رہے ہیں، اور بنو سلمہ اللہ نے مال دیا تھا، اس قبیلے کو پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ ہم مسجد نبوی کے ہمسائے بن جائیں، اللہ کے رسول کے قریب آ جائیں، اور پھر ہم مسجد کی برکتیں اور رونقیں دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ بنو سلمہ اپنی اس جگہ سے شفٹ ہو کر یہاں آنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سلمہ کو بلوا لیا، کہا بنو سلمہ مجھے یوں خبر ملی ہے، کہا اللہ کے رسول حق بات پہنچی آپ کے پاس۔ آپ نے فرمایا یا بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ جہاں رہتے ہو وہیں رہا کرو، تمہارا دور سے مسجد کی طرف چل کر آنا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اللہ لکھتا ہے تمہارے انسان جو ہم آپس میں کہتے ہیں نا بندے نو پکی پیری ہونا چاہیے، یہ ہے پکے پیر، آپ چل کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور میرا بھائی آپ کے یہ قدم، آپ کا یہ آنا اور آپ کا یہ جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا بھی جاتا ہے، اور اس ایک قدم کے بدلے میرا رب ایک گناہ معاف کر دے، ایک قدم کے بدلے ایک درجے کو بڑھا دے، ایک قدم کے بدلے ایک نیکی میں اضافہ کر دے، اور میرا بھائی اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کون سی بڑی آفر ہو؟ لیکن میرا دین مجھے اس سے بھی بڑھ کے دے رہا ہے۔ اگلی حدیث کو سنیے، اور یہ وہ خوشخبری ہے، اللہ کی قسم اس کو سمجھ لیا جائے نا تو کوئی بندہ مسجد سے پیچھے نہ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج بندے سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ نے توفیق دی تو کبھی اس کا تفصیلی مطلب بتاؤں گا کہ میل کا معنی کیا ہے۔ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور میرا بھائی یہ وہ دن ہوگا جس دن بڑی بڑی ہستیاں جواب دے جائیں گی، ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، بڑے بڑے رشتے، بڑے پیار محبت کرنے والے سب چھوٹ جائیں گے، اور میرا بھائی اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سایہ کوئی نہیں ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، ابھی تو یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کہا 7 قسم کے بندے ہوں گے، رب ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، رب تیرا ان کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی یاد ہے تیرا رب ان کے دل کو حوصلے اور امن کے ساتھ رکھے گا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ 7 قسم کے بندے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، ایسا بندہ جو اپنا دل مسجد کو دے دے، جو اپنا دل مسجد میں چھوڑ جائے، اور جب مسجد سے باہر نکلے اس کے دل کو چین نہ آئے جب تک یہ مسجد میں دوبارہ نہ آ جائے۔ مسجد کے ساتھ دل لگائیے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ میرا بھائی جہاں انبیاء ہوں گے، انبیاء کا ساتھ، کیا وہ منظر ہوگا جب ہمیں اس درجے پر کھڑا کیا جائے گا کہ آؤ تمہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ جگہ دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم تو آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اگر ہم یہ عمل اختیار کر لیں، مساجد کو اپنے اوپر لازم کر لیں، قطع نظر اس بات کے کہ یہ سنیوں کی ہے یا وہابیوں کی ہے تو مسجد ہے، عبادت تو میرا بھائی اللہ کی کرنی ہے، جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آگے بات کرنے والے ہیں کہ مساجد ہوتی کیا ہے۔ اگلی حدیث کو سنیے، دنیا کے اندر میرا بھائی بہت سارے اندھیرے ہیں، بے شمار اندھیرے ہیں، اور انسان اندھیرے میں جانے سے ڈرتا بھی ہے، لیکن 2 اندھیرے ایسے ہیں جس میں چلنے سے رب کی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ 2 اندھیرے ایسے، ایک فجر کا اندھیرا، دوسرا عشاء کا اندھیرا، اور فجر اور عشاء کے اندھیرے کو سوائے مومن کے اور کوئی نہیں دیکھتا، منافق تو اس اندھیرے کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافق کے اوپر جو بھاری نمازیں ہیں نا ان میں سے ایک عشاء ہے اور ایک فجر ہے۔ اور بشیر المشائین،
فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، یہ دنیا کے اندھیرے بھیا اپنی جگہ پر، قبر کا اندھیرا پھر قیامت کے اندھیرے، ان اندھیروں میں مالک کہتا ہے کہ اس کو خوشخبری دو جو اندھیروں میں چل کے میری مسجد کی طرف آتا ہے کہ میں اس کو قیامت والے دن روشنیوں میں رکھوں گا، اور ایسی روشنیوں میں رکھوں گا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، نور ادھر بھی ہے، سامنے بھی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے اللہ ہمیں اور نور عطا کر دے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کی اتباع کرنے والے نبی کے ساتھ ہیں۔ اللہ نبیوں کا ساتھ دے رہے کہ آپ کے مسجد میں آنے کی وجہ سے۔ اگلی حدیث کو دیکھیے، جب آپ مسجد کی طرف آتے ہیں شریعت آپ کو کیا کچھ دے رہی ہے؟ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو کہ یہ بندہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ بندہ ایمان والا ہے۔ یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے، دلیل لی ہے کہ جو بندہ بے نماز ہے وہ بے ایمان بھی ہے، جو بے نماز ہے وہ بے ایمان بھی ہے، اور اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے کہ جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن کرنا۔ حدیث آپ کو بھی آتی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اور جس نے نماز چھوڑ دی ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ کفر اور اللہ کی بندگی کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اپنی نمازوں کے اوپر، اپنے رب کے ساتھ تعلقات کے اوپر میرا بھائی غور کیجئے۔ اور پھر اگلی حدیث کو سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی العلیین، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا اور اس کے پیچھے جانا، اس کے پاس جا کر اس نماز کو ادا کرنا اس کیفیت میں کہ درمیان میں بندہ کوئی اوچھی حرکت نہ کرے، کوئی گندا کام نہ کرے، کوئی لغو کام نہ کرے، بچے گناہ سے کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے رب کا گھر دیکھنا ہے اور انہی آنکھوں سے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے بڑھ کر غصہ تب آتا ہے جب بندہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے کسی حرام شے کو دیکھتا ہے، کسی غلط شے کو دیکھتا ہے، موسیقی سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، قرآن کے لفظ اس کو نظر نہیں آ رہے۔ کہا یہ بندہ لغو کاموں سے بچے، کتاب فی علیین، اللہ علیین کے اندر اس کا نام لکھ دیتے ہیں۔ علیین میرا بھائی وہ کتاب ہے جہاں اللہ ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ پکے نیک ہیں، پکے نیک لوگ ہیں۔ اگلی حدیث کو سنیے، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ تو آپ مسجد کے اندر پہنچ رہے ہیں تو آپ کو یہ کچھ مل رہا ہے، اب آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کا دایاں پاؤں اندر ہے، آپ اپنا گاٹ چھوڑ کے ہیں جسے لکھ کر ہم لگاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ رب کو آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ایک رحمت کا دروازہ ادھر چھوڑ کے ہیں تو رب میرے لیے 10 دروازے یہاں کھول دے، میں ایک چھوڑ کے آیا ہوں تو میرے لیے 10 کھول دے۔ بندہ اندر قدم رکھتا ہے اور آ کر جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہ نکال کر اس کے کندھوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ابن حبان میں آتا ہے جب یہ رکوع کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ نیچے گر پڑتے ہیں، اور پھر جب یہ سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کرتا ہے اور اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں سنیے وہ کیا کرتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اپنے بندے کے اوپر نظر کرم کر، اس کی توبہ کو قبول کر لے، اللہم ارحم، اے اللہ اپنے بندے کے اوپر رحمت نازل فرما دے، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس کے اوپر خاص رحمت نازل بھی فرما دے، اے اللہ اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بندہ یا اپنا وضو توڑ بیٹھتا ہے یا مسجد میں کسی کو تکلیف دے بیٹھتا ہے یا اٹھ کر واپس چلا جاتا ہے، فرشتے اپنی دعائیں اس کے ہاتھ میں بند نہیں کرتے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ جو بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور جس کا دل سخت ہو گیا ہے
وہ مسجد کے اندر آئے، نماز ادا کرے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اٹھ کر اپنی جگہ سے سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، فرشتوں کی دعائیں لیجئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز کے فوری بعد اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے کسی پرندے کو تم نے پنجرے کے اندر قید کر دیا ہو، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہو۔ اور پھر جب آپ میرا بھائی مسجد کے اندر آ گئے تو پھر آپ جب امام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ پیچھے سے کہتے ہیں آمین۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، اور جس کی آواز فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب ایمان یہ بات کہے پھر پیچھے سے کہے ربنا ولک الحمد، جو یہ کلمات کہتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے نماز ادا کر لی ہے، آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، آپ نے رحمت کے دروازے کھلوانے کی دعا کی تھی، دل کو یقین آ گیا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے، اب آپ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں اللہ رحمت کے دروازے کھل گئے، انی اسألک من فضلک، تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، رحمت جو تو نازل کرے پورے فضل کے ساتھ کرے، اور اللہ فضل ایسا ہو کہ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، مجھے شیطان کے شر سے بچا لینا۔ اور پھر جب یہ اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا ہوتا ہے پیچھے سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ جا تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا، تیرے لیے بخشش ہے۔ اور پھر میرا بھائی جب آپ دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کی طرف تو پھر دو باتیں بتا کر آپ کو میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، نابینا صحابی، آپ جانتے ہیں کہ نابینا کس کو کہا جاتا ہے؟ اندھے کو۔ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اتسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ قال نعم، جی اللہ کے رسول آتی ہے۔ فاجب، پھر آپ مسجد میں آئیں، تھوڑا سا گیا واپس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرا گھر بھی بڑا دور ہے۔ آپ نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ کہا جی سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آئیے۔ میرا بھائی تیسرا عذر پیش کیا، اللہ کے رسول میں بوڑھا بھی ہوں، نابینا بھی ہوں، گھر بھی دور ہے اور بوڑھا بھی ہوں، مجھے اجازت دیں میں گھر میں نماز ادا کروں۔ آپ نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی سنتا ہوں۔ کہا پھر آپ نے مسجد میں آنا ہے۔ چوتھا عذر پیش کیا، اے اللہ کے رسول آپ کی مان کے مسجد میں تو آ جاؤں، لیس لی قائد، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، میں آؤں کیسے؟ آپ نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی سنتا ہوں۔ ممکن آپ حیران ہو رہے ہوں کہ رحمت للعالمین یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ اب میرا بھائی اس سے بھی بڑا عذر سنیے، جب اس نے یہ سنا تو پانچواں عذر لے کر آیا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول رستے میں جنگل ہے، جنگل میں شیر اور خونخوار درندے اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، مجھے نابینا کو کسی نے ڈس لیا۔ پھر فرمایا رستے میں آتے ہوئے تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی آتی ہے۔ کہا پھر آپ نے مسجد میں آنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں یہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن اور یہ دوسرے مؤذن، مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، فجر کی نہیں، ظہر کی بھی نہیں، عصر کی بھی نہیں، نہ مغرب کی نہ عشاء کی، تہجد کی اذان دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی، انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر۔ اور آخری بات میرا بھائی، جتنی مرضی احادیث آپ پڑھ لیں نماز کی فضیلت کے اوپر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ان ساری احادیث کو جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا من سرہ، اور یہ جو میں آپ کے سامنے عربی پڑھ رہا ہوں مجھے آج بھی یاد ہے، ہم مشکات کتاب پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد محترم اللہ ان کو زندگی دے نجیب اللہ طارق صاحب نے کہا کہ اس کو پوری زندگی کے لیے زبانی یاد کر لو، تمہیں یہ کبھی نماز سے دور نہیں ہونے دے گا یہ قول، اور اللہ کی قسم ایسا ہی۔ کہا من سرہ،
ان یلقى اللہ عز وجل غدا مسلما، جس بندے کی چاہت ہے، جس کا یہ دل کرتا ہے کہ کل اللہ سے مسلمان بن کر ملاقات کرے، جب وہ قبر سے نکالا جائے تو مسلمان بنا کر نکالا جائے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وہ ان 5 نمازوں پہ پکا ہو جائے، ان کی حفاظت کر لے۔ اگلا مسئلہ ہی حل کر دیا، کہا حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، جہاں سے بھی آواز آتی ہے وہاں پہ جا کے نماز ادا کرو۔ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جاؤ اور جا کر نماز ادا کرو۔ اور تم ہدایت مانگتے ہو، فَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، یہ ہدایت کے رستوں میں سے ایک رستہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، تیرے رب نے تیرے نبی کے لیے ہدایت کے سارے رستوں کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو کوئی بندہ بھی نبی کے رستے سے پیچھے ہٹ کر اپنے گھر کو مسجد بنائے گا، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ اگلا جملہ سنیے، کہا وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، جب تم نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہی تمہارا مقدر بنے گی۔ وَلَئِن ضَلَلْتُمْ، اور اگر ایک مرتبہ گمراہ ہوگے، لَكَفَرْتُمْ، تو کافر بھی تم کھیلو گے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگاؤ گے۔ پھر اس آدمی کی طرف دیکھا جو مسجد میں نہیں آتا تھا، اس کو کہنے لگے ہم اپنے زمانے میں دیکھتے تھے کہ صرف وہی بندہ مسجد میں نہیں آتا تھا جو پکا منافق ہوتا تھا، جس کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، نفاقہ معلوم، پتا ہوتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی بیمار ہوتا، 2 بندے اس کو اٹھا کر لاتے، اتنا شدید بیمار ہوتا، اتنا شدید بیمار ہوتا، حتیٰ یقام فی الصف، حتیٰ کہ اس کو لا کر 2 بندے سہارا دے کر مسجد میں کھڑا کر دیتے اور اس کو صف میں لا کر نماز کے لیے کھڑا کیا جاتا۔ سید عائشہ کی بات کو سنیے، کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں یاد ہے کہ ایک طرف عباس نے اور دوسری طرف علی رضی اللہ عنہما، دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا، اور نبی علیہ السلام کے پاؤں یوں لڑکتے ہوئے جا رہے تھے، زمین پہ لکیر بن رہی تھی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے جنت کا سب سے پہلا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا ہے۔ میرا بھائی مساجد کے ساتھ اللہ کے لیے اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں، اللہ کے لیے ان کے ساتھ جڑیے۔ یہ کرونا صرف ایک بہانہ تھا، اللہ کی قسم اس کی آڑ میں ہمیں ہمارے دین سے دور کیا گیا ہے۔ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے بچوں کی اصلاح کیجئے کہ مسجد کو میرا بھائی نہ چھوڑیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ ہماری اساس ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق